الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى من تحت أظفاره۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه لأنه في الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے تو گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے ارادہ سے مسجد تک چلتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو تشبیک نہ کرے، کیونکہ وہ نماز میں ہے۔ تشبیہ کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح ہاتھوں میں ملانا اور انگلیوں کے کڑاکے نکالنا، یہ بات منع ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو آدمی وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک چلا ہے، گویا وہ مصلی پر ہی کھڑا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، لہذا مناسب نہیں کوئی ایسی حرکت کرے جو کہ نماز کے ادب کے خلاف ہو، لہذا وہ سکون کے ساتھ چلتا ہوا مسجد میں جائے، نماز ادا کرے۔ یعنی یہ فضیلت اس کی جو کہ وضو کر کے گھر سے نماز پڑھنے کے ارادہ سے نکلتا ہے، یہ فضیلت اس کے لیے ہے۔ پچھلے بیان میں میں نے وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں بیان کی تھیں، مسائل بیان کیے تھے۔ اس بیان میں وضو کو توڑنے والی چیزیں کا ذکر کیا جائے گا کہ وضو کرنے کے بعد کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کی بات یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد دونوں شرمگاہوں سے کسی چیز کا نکلنا، آگے یا پیچھے سے، یعنی ہوا ہے، پیشاب پخانا ہوا نکل جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ، کان، ناک سے جو پانی درد سے برآمد ہو، درد کے ساتھ برآمد ہو، وہ ناقض وضو ہے، یعنی اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی آنکھیں دکھ رہی ہیں تو آنکھیں دکھنے سے جو پانی نکلتا ہے، اگر آنکھ دکھ نہیں رہی، ویسے ہی پانی نکل آیا ہے، یا کان سے ویسے ہی کوئی پانی یا کوئی چیز نکل آئی ہے، یا ناک سے کوئی چیز نکلی ہے، پیپ وغیرہ نکلی ہے، مگر درد کے ساتھ نہیں نکلی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر درد کے ساتھ نکلے گی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ کی بات یہ ہے کہ اگر آدمی وضو کرنے کے بعد منہ بھر کر قے آ گئی، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ نماز ادا کر رہا ہے، اس دوران سے اس نے کہا مارا، اونچی آواز سے ہنسا، اتنی آواز سے ہنسے کہ اس نے خود بھی سن لیا، پاس والوں نے سن لیا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب وضو ٹوٹے گا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ لہذا اس سے احتیاط رکھنی چاہیے۔ یعنی ہنسنے سے مراد یہ ہے کہ اتنی زور سے ہنسا کہ اس نے اپنی ہنسی کی آواز خود بھی سن لی اور ساتھ والوں نے سن لی، تو اب سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مگر اس مسئلہ کے اطلاق نماز جنازہ میں نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی آدمی
جنازہ کی نماز میں قہقہ نہیں لگاتا، وہی لگائے گا جس کا شدت غم سے اس کے حواس قائم نہ ہوں، وہی آدمی قہقہ لگاتا ہے۔ لہذا قہقہ لگانے کا مسئلہ جنازہ کی نماز میں نہیں ہے بلکہ عام نماز میں ہے۔ اسی طرح آدمی نماز کے دوران بے ہوش ہو گیا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور مسئلہ کی بات یہ ہے، اگر اس نے جونک لگوائی ہے، اس کہتے ہیں فسد لگوانا، یہ فسد اور یہ جونک اور ہوتی ہے، یعنی کوئی کیڑا ہوتا ہے جو خون چوستا ہے مخصوص مقام سے، درد کے مقام سے، اس کا وہ تعین کرتے ہیں کہ یہاں جونک لگے گی۔ اگر جونک نے پیٹ بھر کر اچھی طرح خون پی لیا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور مسئلہ کی بات یہ ہے کہ آدمی وضو کرنے کے بعد مسجد میں گیا، ابھی نماز کو دیر تھی 10 یا 15 منٹ، اور وہ آدمی مسجد کی ستون کے ساتھ یا مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اسی دوران سے نیند آ گئی، اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ خاص طور پر ذکر کرنے یاد کرنے قابل ہے کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وضو کر کے نماز میں یعنی مسجد میں گئے، نماز کو دیر ہے، اب وہ کسی سہارے سے بیٹھ گئے، دیوار کے سہارے سے یا ستون کے سہارے سے، اس دوران اگر نیند آ جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ نہایت ذکر کے قابل ہے۔ اکثر لوگوں نے دیکھا ہے، یعنی مشاہدہ کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی تجھے کہیں یاد کریں بھائی آپ کو تو وضو ٹوٹ گیا، آپ کو نیند آ گئی تھی، کہتے نہیں میں ابھی نیند تو نہیں آئی تھی۔ ابھی وہی لوگ بہتر جانتے ہیں، وہ دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہ آدمی سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، اب اس نے کہا بھائی آپ تو سو رہے تھے، وہ کہتے نہیں بھائی میں تو صحیح تھا، مجھے تو نیند نہیں آئی۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، جب جماعت کھڑی ہوئی تو فوراً جماعت میں شامل ہو گیا۔ یعنی دیکھیں کہ اس نے اتنی بھی اہمیت نہیں سمجھی، جس نے ایسا کیا کہ میں بھاگ کر وضو کر لوں، پھر جماعت اگر نہیں ملے گی تو میری نماز تو ہو جائے گی، مگر وہ سستی کے ساتھ فوراً جماعت میں شامل کرتا ہے، مجھے تو نیند نہیں آئی تھی، زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور مسئلہ کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آدمی نے وضو کر لیا، اسے اپنا وضو کرنا یاد ہے کہ میں نے اچھی طرح وضو کیا تھا، اس دوران دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا یا کچھ وقت گزر گیا، اب اسے شک ہے کہ پھر میرا وضو پتہ نہیں ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، اس سے وضو نہیں جاتا بلکہ وہ نماز اسے پڑھ سکتا ہے۔ اور مسئلہ کی بات یہ ہے کہ اگر تھوک آئی یعنی اس میں خون آ گیا تو دیکھنا یہ ہے کہ تھوک میں سرخی زیادہ ہے یا سفیدی زیادہ ہے، یعنی تھوک کی سفیدی ہے، اگر تو سرخی زیادہ ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اگر سفیدی ہے تھوڑا سا ایسا پنک ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی وضو ٹوٹنے کے لیے منہ سے خون آنا شرط ہے۔ اسی طرح بدن کے کسی بھی حصہ سے اگر خون نکلا، کوئی اس طرح کو سوئی وغیرہ لگ گئی یا کوئی زخم ہو گیا، اس سے خون نکل کر بہہ پڑا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی بازو ہیں یا چہرہ ہے یا پاؤں وغیرہ ہیں، ایسے کوئی چیز لگ گئی راستے میں چلتے ہوئے، کوئی کیل وغیرہ لگ گیا، کچھ لگ گئی، اگر تو اتنا لگا ہے کہ خون وہاں سے نکل کر بہہ نہیں پڑا، اگر بہہ پڑے گا تو پھر اس سے جو ہے نماز جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ خاص یاد کرنے قابل ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آدمی اس طرح کے مسائل ہیں انہیں یاد رکھنا ضروری ہے، تو اس میں جو ہے بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی یاد نہیں رہتے۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے زخم پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور پٹی پر خون کی تراوٹ ظاہر ہو گئی، اس سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اگر پٹی نہ ہوتی تو وہ خون بہہ پڑتا، یعنی یہ جو ہے احتیاط کے قابل مسائل ہیں۔ باقی دیگر مسائل اور بھی ہیں جو کہ وضو توڑنے کے بارے میں یا غسل کے فرض واجب ہونے کے بارے میں میاں بیوی کے خاص مسائل ہیں جو یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے، ان کو اپنی مقامی علماء کرام سے پوچھیں، وہ بھی نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان کو فرمائے اور نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔